الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنا. میری آرزو ہے میں اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں. میری آرزو ہے میں اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں. میں اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر ان کے قدموں کے نام لکھوں. لیکن میں ادنا سا امتی ہوں، میں کیا ان کا مقام لکھوں. خدا کی طرف سے مجھے قلم حساں عطا ہو. اے ربا تیری ذات کی قسم میں ہر صبح و شام محمد کا نام لکھوں. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے. جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے. قیصر و کسریٰ کے منڈھیروں کو ہلایا جس نے. اور وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے. وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے. جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے. گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت. خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. ٹکدا نہیں پیا. توجہ ہے. سبحان اللہ. یہ توجہ تو سے چھوٹی نہیں. سبحان اللہ. جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں ہے.
دل میں ہو بغض صدیق اور بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں ہے۔ عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولائے عمر پھرتا ہے۔ آپ کا نام تعوذ کی جگہ کافی ہے، کیونکہ آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، جس کو پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، اور وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے۔ اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھے یقین کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے، وہ میرا علی ہے۔ ایک وقت آسی انہاں راتاں وچ ہو اینجھیں عجب زیا ویسی، ایک وقت آسی انہاں راتاں وچ ہو اینجھیں عجب زیا ویسی، جیندی آمد عقل دے اندھیاں تے ایک خطرہ بڑھتے چھا ویسی۔ اللہ کرسی کاوش کہیں دیتا میری ہو منظور دعا ویسی، او جی میں اگے ایک جھنگوی آیا ہا اوے بعد کوئی جھنگوی آ ویسی۔ سبحان اللہ۔ محبتیں دا چاہتیں دا سلسلہ دراز کر، محبتیں دا چاہتیں دا سلسلہ دراز کر، معاویہ کو پیر من معاویات ناز کر، ادھیل گھٹے سنیا تو خود کو بے نیاز کر، لہو کو حیدری بنا جگر کو حق نواز کر۔ او سبحان اللہ نہیں اندی بھئی، قرآن دی بل احیاء دی تفسیر کو جیندہ رامن دے، قرآن دی بل احیاء دی تفسیر کو جیندہ راون دے، تو پیٹ اپنی بدبختی کو تطہیر کو جیندہ راون دے۔ میرے پیر دا جیون سچا ہے، میرے پیر کو جیندہ راون دے، تو ماتم اپنی موت دا کر شبیر کو جیندہ راون دے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز معززین علماء کرام، بالخصوص آپ حضرات کی جانی پہچانی شخصیت، آپ تمام حضرات کے دلوں کی دھڑکن، محترم جناب خواجہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد کرنے والے تمام ذمہ داران، جن حضرات نے دن رات محنت کر کے اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں اس خوبصورت کانفرنس کے سجوانے پر محترم جناب خواجہ شبیر صاحب کو، محترم جناب یاسین بھائی کو، اور ان کے علاوہ دیگر جتنے ان کے رفقا ہیں، تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ رب لم یزل میں دعا گو ہوں کہ حق تعالی مجھے حق سچ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات کے سامنے ملک پاکستان کی نامور شخصیت، ملک پاکستان کے عظیم ثناخواں، مداح صحابہ و اہل بیت، محترم جناب ابو بکر صدیقی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت آواز اور انداز میں اپنے کلام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر فرمائے ہیں۔ میں کوشش کروں گا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ سیرت النبی کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سیرت النبی کے عنوان پر مکمل کتابیں لکھ دی۔ اب سیرت النبی کا عنوان کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا تاریخ دان کیوں نہ ہو،
بڑا سے بڑا شیخ الحدیث شیخ التفسیر کیوں نہ ہو، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو جمع کرنا یہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا تھا کہ پاک پیغمبر فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، کائنات میں کچھ بنا نہ تھا، آسمان نہ بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، ابھی آسمانوں کو بلندیاں نہیں ملی تھی، زمین کو پستی نہیں ملی تھی، پہاڑوں کو مضبوطی نہیں ملی تھی، بار و بر کو روانیاں نہیں ملی تھی کہ میرا پیغمبر پہلے بن چکا تھا۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے پہلے سے نور کی شکل میں تخلیق دے دیا تھا۔ کسی شاعر نے 40,000 اشعار پیغمبر کی شان میں لکھے۔ بابا ایک دو اشعار کی بات نہیں کر رہا میں، 100 200 300 کی بات نہیں کر رہا، 40,000 اشعار پیغمبر کی سیرت پر لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے آخر میں جو اشعار لکھے میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس نے آخر میں یہ لکھ چھوڑا، تھکی ہوئے فکر رسا متابہ کی ہے، قلم ہے آبلابہ متابہ کی ہے، وقت تمام ہوا متابہ کی ہے، اور آج تمام ہوئے متابہ کی ہے۔ میں تصورات کی دنیا میں جا کر اس شاعر سے سوال کرتا ہوں، اے شاعر کیا تو نے اتنے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر یہ جملہ لکھا کیوں ہے؟ آخر قلم کو توڑا کیوں ہے؟ تو نے ہاتھوں کو جوڑا کیوں ہے؟ میں تصورات میں جا کر سوچتا ہوں اس شاعر نے مصطفیٰ کی سیرت کو کس انداز میں بیان کیا ہوگا۔ اس نے پیغمبر کے بچپن کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کے والد کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کی والدہ کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کے دادا کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کے قبیلے کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کے شہر مکہ کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کی والدہ آمنہ کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کی پیدائش والی رات کا تذکرہ کیا ہوگا، رات کی لائٹ نکل کر آسمانوں پہ جانا اس کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کی پیدائش پر بتوں کا زمین پر گر جانا اس کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کی پیدائش پر آتش قدوں کا بجھ جانا اس نے یہ ذکر کیا ہوگا، اس نے پیغمبر کی پیدائش پر آپ کے حسن کو ذکر کیا ہوگا، آپ کے جمال کا ذکر کیا ہوگا، آپ کے کمال کا ذکر کیا ہوگا، آپ کی عظمتوں کا ذکر کیا ہوگا، آپ کی رفعتوں کا ذکر کیا ہوگا، آپ کی بلندیوں کا ذکر کیا ہوگا، آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا ہوگا، اور اس نے 40,000 اشعار میں یہ لکھا ہوگا، حلیمہ دائی کا تذکرہ کیا ہوگا، حلیمہ کی ڈاچی کا تذکرہ کیا ہوگا، برکتوں کے نزول کا تذکرہ کیا ہوگا، حلیمہ کے غربت قدے کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں حلیمہ کی بکریوں کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں پیغمبر کی رضائی بہن کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر میں جب حلیمہ رکھے ہوئے تھی آسمانوں کا بادل آ کے سایہ کرتا تھا اس نے تذکرہ کیا ہوگا، پیغمبر لب ہلاتے تھے اس نے تذکرہ کیا ہوگا، 40,000 اشعار میں اس نے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو ذکر کیا ہوگا، اور پیغمبر کا بکریاں چرانا اس نے ذکر کیا ہوگا، پیغمبر جب بکریاں لے کر چلے گئے بہن بھی ساتھ تھی، جب وہ جنگل میں پہنچتے ہیں جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ جو بکریوں کے ریوڑ کو کھانے والے گیدڑ تھے، وہ جو بکریوں کے ریوڑ کو کھانے والے شیر تھے، وہ جب حفاظت کرنے کے لیے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اس نے یہ بھی ذکر کیا ہوگا، اور اس نے حلیمہ کے گھر میں آمنے والی برکتوں کا ذکر کیا ہوگا، اور پھر اس نے یہ بھی ذکر کیا ہوگا جب حلیمہ کی پرورش میں میرے مصطفیٰ تھے تو شک کے صدر کا واقعہ پیش آیا، شک کے صدر کے واقعے کو بھی اس نے ذکر کیا ہوگا، جبریل کے آنے کو بھی اس نے ذکر کیا ہوگا، قلب کے نکالنے کو بھی اس نے ذکر کیا ہوگا، زمزم کے پانی کے ہاتھ دھونے کو بھی اس نے ذکر کیا ہوگا، دوبارہ قلب کو اپنی جگہ لگانے کا بھی اس نے تذکرہ کیا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں یہ بتایا ہوگا کہ حلیمہ ڈر گئی تھی، اس نے بتایا ہوگا وہ ڈر کے آمینہ کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے 40,000 اشعار میں یہ بتایا ہوگا جب آمینہ کا یہ لال پیدا ہوا، آمینہ کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا لیکن آمینہ کے گھر کا کمرہ روشن ہو چکا تھا، اس نے 40,000 اشعار میں یہ بتایا ہوگا کہ جب دائیاں لینے آئی تھی ہر دائی یتیم سمجھ
کے چھوڑ گئی، لیکن اللہ نے انتخاب حلیمہ کا کیا تھا۔ اس نے یہ بتایا ہوگا، اس نے نبی کا بچپن اس خوبصورت انداز میں اشعار کے ان موتیوں میں پرویا ہوگا کہ پاک پیغمبر جب آئے تھے اس نے تمام تر تذکرے کیے ہوں گے۔ او بابا، جب پیغمبر کی عمر 6 سال کی ہوئی، والدہ کا دنیا سے چلے جانا اس نے بتایا ہوگا، والدہ کی گود میں کھیلنا اس نے بتایا ہوگا، عبد المطلب کی گود میں کھیلنا اس نے بتایا ہوگا، ابو طالب کے گھر میں پلنا اس نے بتایا ہوگا، اور اس نے 40,000 اشعار میں شام کا سفر بتایا ہوگا، بغیرہ راغب سے ملاقات بتائی ہوگی، دسترخوان کا تذکرہ کیا ہوگا، نبی کی آمد کو بتایا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں ہر چیز نوٹ کی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ تھک کر کہتا ہے، ہار کر کہتا ہے، تکی ہے فکر رسا متابہ کی ہے، کلام پہ آپ لاپا متابہ کی ہے، وقت تمام ہوا متابہ کی ہے، تمام عمر لکھا متابہ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اور جی میں نعرہ لینا بیٹھے نا، جی میں تُسا جواب دینے بیٹھے ہوں، چنگا دے ہوئی نا، یہ میں جواب دے مندے آگو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہاں ذرا جذبے نال باؤ، ہمت نال باؤ، جرت نال باؤ، بزرگ سارے اسٹیج تے بیٹھن، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ 40,000 اشعار لکھے سی، کتی؟ 40,000، کتی؟ 40,000 40,000 اشعار لکھے سی، لیکن 40,000 اشعار لکھن تو بعد بھی وہ آدھے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔ اور شاعر تو نے اپنے 40,000 اشعار میں پیغمبر علیہ السلام کے اس شام کے سفر کو لکھا، اس نے 40,000 اشعار میں بحیرہ راہب سے ملاقات کو لکھا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں اپنی اس بحیرہ راہب کی دعوت کے ملاقات کا تذکرہ کیا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں شام کے سفر کو لکھا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں ابو طالب کے ساتھ بحیرہ راہب کی گفتگو کو لکھا ہوگا، اس نے 40,000 اشعار میں اس بحیرہ راہب سے ملاقات کرنے کے بعد مصطفیٰ کو نبوت کی خوشخبری سنتے ہوئے ابو طالب نے سنا تھا، اس نے 40,000 اشعار میں لکھا ہوگا۔ پھر وہاں سے واپسی کے سفر پہ جب اس یہودی نے کہا، اس بحیرہ راہب نے کہا آقا کو شام نہ لے کر جاؤ، انہیں واپس روانہ کر دو، کیونکہ یہود کے علماء اسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اس کا رفیق سفر جو ابو بکر بنا تھا، اس ابو بکر کا تذکرہ کیا ہوگا۔ اے بابا، جب 12 سال کی عمر کمپلیٹ ہوئی، آگے جب معاملات چلے، مکہ میں خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا، اس نے 40,000 اشعار میں لکھا ہوگا۔ پیغمبر کا غار ہرا میں جانا، اس نے 40,000 اشعار میں لکھا ہوگا۔ اے پیغمبر کا غار ہرا میں جا کر رب کو یاد کرنا، اس نے 40,000 اشعار میں لکھا ہوگا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی 25 سال کی عمر میں نکاح کو اس نے 40,000 اشعار میں لکھا ہوگا۔ اس نے شام کا دوسرا سفر لکھا ہوگا، اس نے نستورہ راغب سے ملاقات کو لکھا ہوگا۔ اور نستورہ راغب نے جب نبوت کی خوشخبری دی، اس کے حضرت خدیجہ کے غلام نے سنی، اس نے آ کر بتایا یہ سارا واقعہ اس نے اشعار کی صورت میں موتیوں کی طرح پرو دیا ہوگا۔ اس نے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر کے 40,000 اشعار میں لکھ ڈالا، لیکن پھر بھی کہتا ہے تکی ہے فکر رسا متابہ کی ہے، کلام کے آپ لاپا متابہ کی ہے، وقت تمام ہوا متابہ کی ہے، تمام عمر لکھا متابہ کی ہے۔ سارے رات آنکھوں تھائی تھے زبان میں سبحان اللہ، اور میں علی تقریر شروع ہی کیا نہیں کی تھی، سبحان اللہ۔ تقریر نے شروع کران دے ای میں اگر تمہاری پستی رہی تھے والا میں بھی بہ ویسا سبحان اللہ، آگو در آلتا زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے 40,000 اشعار میں لکھا ہوگا، صدیقی صاحب آخر اس نے 40,000 میں لکھا کیا، لیکن پھر بھی کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔ اور 40,000 اشعار میں اس نے حضرت خدیجہ کا سامان تجارت ذکر کیا ہوگا، لے کر جانا ذکر کیا ہوگا، شام میں تجارت کرنا ذکر کیا ہوگا، واپسی آنا
ذکر کیا ہوگا آسمانوں کے بادلوں کا سایہ کرنا، اس نے ذکر کیا ہوگا 40,000 اشعار میں اس نے پیغمبر کی سیرت کو اس انداز میں پڑھایا ہوگا کہ جب پیغام میں نکاح حضرت خدیجہ بیٹھتی ہے، پاک پیغمبر نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اس نے اس نکاح کے پیغام کا قبول کرنا 40,000 اشعار میں لکھا ہوگا، اور اس نے پاک پیغمبر کی 40 سالہ زندگی جو مکہ میں گزاری تھی، مکہ کی سرزمین پر 40 سال تک ایک مرتبہ جھوٹ نہ بولنا، اس نے لکھا ہوگا امانت میں خیانت نہ کرنا، اس نے لکھا ہوگا وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، اس نے لکھا ہوگا اور نبی کی بیٹیاں فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، رقیہ، زینب کا تذکرہ اس نے کیا ہوگا، اور 40 سال کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی سزا لگانے کا ذکر اس نے کیا ہوگا، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ تحقیق فکر رسا متا باقی ہے، قلم عابدہ پا متا باقی ہے، وقت تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی ہے۔ سبحان اللہ کیا ہوگا فرعون کی چوٹی کا تذکرہ کیا ہوگا۔ اگر تو سمجھا رہے بیٹھے ہوئے نا، میں تو آکوں سیرت النبی دے ہوتے اتنا دور تک گھنٹے وینا پیا اور ہر واقعہ تو آکوں یاد دی وینا وینا، اگر سمجھ آندھی پئی ہوئے تو آکھو تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بے شک 40 سال کے بعد نبی آخر الزمان لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، اس نے ذکر کیا ہوگا 40,000 اشعار میں، اس نے یہ ذکر کیا ہوگا جب مصطفیٰ فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں بتاؤ لوگوں کیا 40 سال تک مجھے جھوٹ بولتے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ذرا توجہ میری جانب رکھیے گا، 40 سال تک تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، بات ختم۔ ایک بیمار دکھا ہوا ہے کوئی جڑا آ کے میں پوری ایک بیمار کول کا نہیں پایا، ایک بیمار کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آج نبی سے 40 سال پیش کیتے ہیں، کتی 40 سال کتی 40 سال 40 سال پیش کیتے ہیں کہ نہیں تصورات دی دنیا بانتے سوچ گنا ہے یہ 40 سال کتی تھی یہ کتی تھی نبی سے 40 سال تو بعد 23 سال گزارے ہیں، کتی گزارے نے اللہ جو کیا گزارے نے میں تھی میں کھڑا ہے سب میں کو نہ سمجھو یہ کو ہوا لگ دی میں کو نہیں لگ دی پکھا اپنی طرف کتی بیٹھا میں تواری گلی گرمی ہے کھڑا لیکن اللہ ہوتا میرے نال اللہ ہوتا کتی سال کتی 23 سال کا عرصہ مصطفیٰ نے 40 سال کے بعد گزارا تھا، وہ 40 سال کا عرصہ ایسا گزارا تھا اس نے 40,000 اشعار میں لکھا ہوگا کہ پیغمبر کے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اور پیغمبر کے عنوان پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، پیغمبر کے افکار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، پیغمبر کے اخلاق پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، پیغمبر کے عظمت پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، پیغمبر کے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جب فرعون کی چوٹی پر مصطفیٰ نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، 40 سال تک جو سچا سمجھتے تھے اب جھوٹا کہنے لگے، جو اچھا سمجھتے تھے جادوگر کہنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اب اپنے مشن کا کاس کا پیغام کا اعلان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک جب تک بات مشن کی نہیں تھی سارے یار، جب تک بات مشن کی نہیں تھی سارے دوست تھے، صحیح بھرا ہے صحیح کی آبادی رانے سے کیا ہے تو میرا مسئلہ دیا ہے دی دتی بیٹھے تھے، دی کتی بیٹھے تھے، کیا ہے نا اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، نکاح وہی ہوگا اٹو بھی مسلمان ہوئے اٹو بھی مسلمان ہوئے۔ بے شک بے شک بات مشن کی آئی، میرے نبی نے مشن کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کیا، ہمیں امن امن کا درس مت دو، ہم نے غیرت کے ساتھ جرأت کے ساتھ زندگی گزارنا مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ جب مصطفیٰ نے اعلان کیا فرعون کی چوٹی پر اپنے جڑے رشتہ دار ہیں نبی سے نال کھڑے ہیں یا پیچھے تے تھی گیا
اللہ چاہو اللہ چاہ یہ جو رشتہ دار تھے یہ نبی کے ساتھ تھے یا پیچھے ہٹے تھے؟ اور جڑے اٹھ زیبا کرنے دے ودیان مشن دے اعلان تو بعد نال ہن یا پرے تھی گیا اللہ تعالی دیکھو جب پاک پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا مکہ میں اپنے بیگانے سارے مصطفیٰ کے مخالف ہو گئے حتیٰ کہ سگا چاچا ابو لہب کہنے لگا اے محمد اب تو بلغ یا محمد نعوذ باللہ الہذا جماعتنا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ تو وہی بات کرتا ہے جو بات موسیٰ کیا کرتا تھا جو بات عیسیٰ کیا کرتا تھا نبی کے آخر الزمان نے فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ کا پیغام ڈرکے کی چاٹ پہ کر لگا ہوں کوئی مخالف ہوتا ہے آ جائے کوئی رشتہ داری توڑتا ہے باہر جائے کوئی سہارا نہیں بنتا نہ بڑے اکیلا کھڑا رہوں گا مشن کا اعلان کاس کا اعلان کرتا رہوں گا سبحان اللہ مشرکین مکہ نے راستے میں کانٹے بچھائے ساکوانن ایویں گال کرائے کوئی ناراض نہ تھی وے میں کہ اے جی گال دے نبی سے کا نہیں کی اے کوئی ناراض نہ تھی وے میں کہ جڑا ناراض تھی وے او تھی وے کیونکہ نبی سے ساکو آ کے آئی اعلان لا الہ الا اللہ دا کرے سا کھڑ دے وے کھڑو نہیں وے کھڑ دے اعلان ہی ہوئے میرا سبحان اللہ اچھی آگو جا سبحان اللہ اور تو تھوڑا جذبہ دکھاؤ دے پر میں آگو ٹورا سبحان اللہ نظر کھڑا ٹیم اپنا مکئی ہے دیکھو جب پاک پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی مکہ میں کیا اللہ کے ماننے والے رہتے تھے کیا مکہ میں لوگ خدا کی عبادت کرتے تھے نانا مکہ کی پوری گورنمنٹ بتوں کی عبادت کرنے والی تھی مکہ کی پوری حکومت بتوں کی پوجا کرنے والی تھی اس حکومت کے درمیان میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ سارے معبودان باطلہ ہے عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے مکہ کی گورنمنٹ مصطفیٰ کی مخالف ہوئی مکہ کے لوگ مصطفیٰ کے مخالف ہوئے لیکن مصطفیٰ نے واضح اعلان کر دیا تھا مارتے ہو مار کھا لوں گا کانٹے بچاتے ہو برداشت کر لوں گا جیل میں ڈالتے ہو برداشت کر لوں گا حتیٰ کہ محمد کو تم لوگ قتل کر ڈالو گے قتل ہو جاؤ گا لیکن لا الہ الا اللہ کے کاس سے پیغام سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا اللہ مکہ والے آئے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ہم اسے مال دے دیتے ہیں پوچھو اپنے بھتیجے سے یہ گالی ہوئے چیزیں توجہ رکھا ہے گالی ہوئے چیزیں جڑے مشرکین مکہ کرے نے ہم طریقہ واردات آج بھی ہوئے آگو دا یار یا پیسہ کہن گے یا وزارت کہن گے یا عورت کہن گے سرداری دینے سے عورت دینے سے پیسہ دینے سے نبی سے کو ابو طالب آکھیا ایویں آئے ہن مکہ آلے آدھے پہن یا تے پیسہ کہن گے دیکھو سمجھ لگ دی بے کہنا کیا بولتے ہیں پیسہ لے لو اور جتنا پیسہ بولو گے ایک طرف آپ کو کھڑا کریں گے ایک طرف سونا ہوگا جتنا وزن آپ کا اتنا وزن سونا دیں گے لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ مت کچھ مت بولو اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ تین شرائط ابو طالب نے رکھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو چاچا جان اللہ کا نبی ہوں لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں یہ جو امت بھٹکی ہوئی ہے اس بھٹکی ہوئی امت کو راہ راست پہ لانے آیا ہوں اللہ نے مجھے کام دیا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور میرے دادا ابراہیم نے میرے لیے دعا کی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. مجھے 4 کام میرے دادا نے سپرد کیے ہیں، میں وہ 4 کام کرنے کے لیے آیا ہوں. ابو طالب نے کہا مکہ والے کہتے ہیں مال لے لو لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ مت دے لو. مکہ والے کہتے ہیں اگر کوئی عورت چاہیے تو عورت دیں گے، آپ ہمارے معبودوں کو کچھ مت دے لو. مکہ والے کہتے ہیں اگر سرداری چاہیے مکہ کا سردار آپ کو بنا دیتے ہیں لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ مت کہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اے چاچا جان مکہ والوں سے جا کر کہہ دو مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، میں تو رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اور پہنچا کر رہوں گا. مکہ والے اتنا بھی آیا ہوں آدم طارق کو آکھیا ہمیں جگ کے چوپ کیتے بیٹھن تو بھی تو چوپ کر. حق نواز کو آکھیا ہمیں جگ کے خاموشن مولوی تو ہی میں لگیا ودائی تو بھی چوپ کرتے بیٹھی بے کہہ نہیں بولی. وہ آکھے ہی فتنے کو میں بے نقاب کر دے ویسا. سبحان اللہ. بلند آواز نہ سبحان اللہ. اور جس علاقے میں کوئی اپنی بیٹی کافروں کو دیتا ہو اس علاقے کا ملا خاموشی سے منبر پر بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے. ایسا ملا حق نواز کی آواز میں وہ کوئی مولوی نہیں ہوتا بلکہ وہ گیدڑ کی ڈھال میں چھپا ہوا کوئی راستی تو ہو سکتا ہے. آنکھوں سے دیکھے حال کو بھی پھر بھی وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. حق نواز نے کہا میں یہ دیکھ چکا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مدینہ تک میری آواز پہنچے گی. سبحان اللہ. پہنچیے یا کہیں پہنچیے پہنچیے. رب صحیح عمر تو کی دیتی ہے. آدن وقت میں برکت کیسے ہوتی ہے صدیقی صاحب؟ وقت میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ سن 86 میں بنیاد رکھی، 90 میں شہید ہوئے. 86 میں بنیاد رکھی، 90 میں شہید ہو گئے. 91 میں 5 سال ملے. 91 میں شہید ہوئے 5 سال ملے. کتنے سال؟ اونچی آنکھوں چاہ اونچی آنکھوں چاہ. حق نواز امیر تو نہ تھا، حق نواز دولت مند تو نہ تھا. خدا کی قسم حق نواز کے دل میں تڑپ تھی. سبحان اللہ. حق نواز کے دل میں اخلاص تھا. اور 5 سال کی عمر میں 2.5 سال تو جیل گزار چکا اور 2.5 سال ملے اس حق نواز کو. 2.5 سال میں تو سال سفروں میں گزر گیا. حق نواز محنت کرتا تو کہاں کرتا. رب نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اڑان میں اترنا تیرا کام ہے، تیرے مشن کو دنیا تک پھیلانا میں خدا کا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حق نواز تو آ میدان میں کام کا آغاز تو کر، تیرے مشن کو دنیا کے کچے پکے مکانوں تک میں رب پہنچا دوں گا. اے بابا سعودی عرب میں بھی لوگ بولتے ہیں صحابہ کا دشمن مسلمان نہیں ہے. بنگلہ دیش کے سنی بھی کہتے ہیں صحابہ کا منکر مسلمان نہیں ہے. افریقہ کے جزیروں میں بھی سزائیں لگی ہے، امریکہ کے جزیروں میں بھی سزائیں لگی ہے، افغانستان کے باہر بھی گواہی دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اخلاص حق نواز کا تھا. آواز رب نے دنیا میں پہنچائی. سبحان اللہ. بے شک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی. توالے کو لایا اسی حق نواز. حق نواز بنگلہ دیش کا نہیں آئی. حق نواز آ کے آئی تڑپتے آ گئی ربا میری آواز کو روزہ رسول تک پہنچا دے. لکھن والے لکھے اسا مسجد نبی گئے سے روزہ رسول دے سامنے ہاں سے کار دے وچ کیسٹ لگی پئی ہے گرجا جنوی پی آئی. سبحان اللہ. آدھے آواز آ رہی تھی کہ حق نواز کہہ رہا تھا صدیق میں تیرے جوتوں پہ قربان ہو جاؤں گا، فاروق میں تیرے جوتوں پہ قربان ہو جاؤں گا، امی میں تیری عزت پر قربان ہو جاؤں گا، امی میں تیرے دوپٹے پر قربان ہو جاؤں گا. حق نواز جان دے گیا لیکن رب نے مشن کو پوری دنیا میں بنایا. حق نواز سکھیا کتنا توجہ ہے؟ سبحان اللہ. اونچی اونچی اونچی. سبحان اللہ. حق نواز نے سیکھا کہاں سے تھا؟ حق نواز نے در مصطفیٰ سے سیکھا. حق نواز نے در مصطفیٰ سے سیکھا تھا کہ اپنے کاز اور مشن پر موقف پر ڈٹ جانا یہ نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ بکنے والے اس دور میں بھی آئے تھے
رب نے قرآن میں فرمایا تھا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. محبوبہ یہ جڑے اندے کھڑن نا لگسی بدر دا میدان تے پتہ چلدی کیویں نکل گئے. انہیں لگے پھیرا والا پتہ چلے چوکے رکھے چوکے رہ گئے پھیرے لگسن جویسو. لیکن خدا دی قسم جرا ڈٹ گیا وہ کامیاب ہے. تارے سامنے بزرگ شخصیت بیٹھے کنی جھک کے الاؤ چاہ کنی جھکتا ڈٹھے ہوئے کہ سیری لینے بیٹھے بھائی چاٹک دی زبان چاہی لاؤ چٹاک دی زبان ہی چاہی لاؤ کنی جھکتا ڈٹھے ہوئے کھڑے ٹاٹتے کا نہیں کھڑا کیا پاٹ کی دیں یہ سیکھیا ہے نبی کو کہ نبی سے یہ آکے جب مشن حق ہوئے تو ڈٹ گئے پیچھو نہیں ہٹنا. ابو طالب کے پاس دوبارہ مکہ والے آئے آ کر کہا ابو طالب بیچ کا راستہ نکالو. صدیقی صاحب بیچ کا راستہ نکالو. خواجہ صاحب نے میٹنگ تھی نہیں ہوتی. خواجہ صاحب میں چلا راستہ کڈو بیچ والا راستہ نکالو. پوچھا بیچ والا راستہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اپنے بھتیجے محمد سے کہہ دو وہ اپنے خداؤں کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا رہے لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ مت بولے ہمارے خداؤں کی نفی مت کرے. جب ابو طالب نے یہ الفاظ کہے الفاظ کہنے کے ساتھ ابو طالب نے یوں کہا بھتیجے میں تھک چکا ہوں. محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پیغمبر نے فرمایا چاچا جان چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو. مکہ والوں سے کہہ دو میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے. پہلے میں کہا کرتا تھا الا اللہ. اب کے بعد میری دعوت کا آغاز یہاں سے ہوگا. پہلے میں ان کے خداؤں کی نفی کروں گا پھر میں اللہ کی توحید کا اعلان کروں گا. پہلے دعوت کا آغاز الا اللہ تھا اب دعوت کا آغاز اللہ سے ہوگا. ایک قدم اور آگے بڑھے مصطفیٰ سبحان اللہ کہ پہلے میں صرف ان کے اپنے خداؤں کو اپنے خدا کے بارے میں کہتا تھا اس کی عبادت کرو. لیکن اب یہ لوگ آئے ہیں نا ان سے کہہ دو کہ مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے نفی اب پہلے تمہارے خداؤں کی ہوگی پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوگا. سبحان اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے پڑھو آواز نہ. کلمے کا ترجمان دے لا کوئی نہیں لا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس نے لا ہوا پھر لا ہوا کل لا ہوا جز لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا. لا کوئی خدا نہیں لا کوئی روزی دینے والا نہیں لا کوئی رزق دینے والا نہیں لا کوئی اولاد دینے والا نہیں لا کوئی صحت تندرستی دینے والا نہیں الا اللہ. مگر کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ اس کلمے کے بعد کیا مشرکین نے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا تھا؟ نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے اختلاف پیدا ہو گیا. ایک ہی بستی کے رہنے والے ایک ہی شہر کے رہنے والے اعلان مصطفیٰ نے کیا اسی شہر میں کیا مخالفت پہ کھڑے ہو گئے راستے میں کانٹے بچھائے. مصطفیٰ رکے بازار عکاظ میں ابو جہل بچوں کو بھیجتا تھا کہ جاؤ جب یہ مصطفیٰ تبلیغ دے نا تبلیغ کرے نا تم پیچھے سے شور مچانا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون تاکہ تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز پر غالب آ جائے. ان اونچے ہتھ کنڈوں کے بعد بھی کیا مصطفیٰ نے اپنا قدم پیچھے ہٹایا؟ اور مکہ کی چوک پر ابو جہل کھڑے ہو کر کہتا ہے محمد اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسا جاہلانہ سوال مصطفیٰ سے کر رہا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں موجود چیز بتائے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا یہ تو اور اچھا ہو جائے گا بتا تیرے یہ بولا یہ تو پھر میں باقی ایمان لے آؤں گا یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اگر میرے ہاتھ کی چیزوں نے بتا دیا کہ تو کون ہے. اللہ کے نبی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا
सुभान अल्लाह ये उंगली का इशारा किया, हाथ के कंकर बोल पड़े, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मक्का मक्का रह गया। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम हिशावा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने नबी को फरमाया, महबूब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिलों पर मैं अल्लाह ने मोहर लगा दी है। सुभान अल्लाह। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि जिनके दिलों पर मोहर लगी थी ये अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, शैबा था, ये मक्का के बड़े बड़े काफिर थे। इन मक्का के बड़े काफिरों में एक अबू सुफियान भी आता था। तवज्जो होवे तो गाल करा, सुभान अल्लाह। इमे ना बड़ा मुत्यारी गाल करा, सुभान अल्लाह। गाल है चाहिए मैं तो जाया न थी वे आको तो गाल तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मक्का के बड़े दुश्मनों में एक नाम अबू सुफियान का भी तो आता था, लेकिन ये अबू सुफियान तो इस्लाम ले आया, जन्नती बनता हुआ नजर आता है। आखिर वजह क्या है, ये जन्नती क्यों बना? ये जन्नती क्यों बना? लोग हमसे कहते हैं यार तुम लोग पागल हो, तुम लोग दीवाने हो, ये क्या तुम सहाबा के दिफा में लगे हो, मिलता क्या है? कहते हैं कि मिलता क्या है? मैंने कहा वो रात हिजरत वाली आपको याद होगी, मुस्तफा के साथ सिद्दीक चले गए, सिद्दीक के साथ मुस्तफा चले गए। और उस वक्त के मक्का के काफिरों ने जब देखा ना नबी के चारपाई पर ना सारी रात वो बाहर खड़े रहे, चादर अली ने पहनी हुई थी, सारी रात वो ये समझते रहे बिस्तर पे कौन है? नबी। रुचि साहब बिस्तर पे कौन है? नबी है। जब सुबह उठे चादर उठाई, नीचे कौन था? सारी रात बारू खड़े रह गए बिस्तर पे, नबी सुता पे, नबी सुता पे। सवेरे वन फिर उठे ने अली सुता पिया, छोटी जी कंदी टप मारते अंदर पे वन्नो देखा हुआ। सारी रात बारू खड़े रह गए, ख्वार थी रह गए। सवेरे वन फिर उठे ने बिस्तर पे, नबी का नहीं कौन है? अली। मुंह नहीं मारती अक्ल मारे गए के मेरे नबी को लिया दे के मेरे नबी को लिया बिला के अल्लाह से होने और बड़े मौजूदात भी दिखाए, बड़े कमालात भी दिखाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। उस रात अगर हजरत अली नबी के साथ चले जाते ना, इन्हें तो साकू का ना छोड़ना है। हूँ रात बंदे ना पे ना ए सुनिए दे पीछू लगे बंदे में ना नबी से को हिजरत अली रात काहे बचाया है? मुश्किल कुशा बचाया, हाजत रवा बचाया। अच्छा पूछो मुश्किल कुशा के आगे अली मुश्किल कुशा, अली हाजत रवा हूँ बचाया है ना। तो नबी से ने बारू का ना मैंने करे एक इल्जाम आता लामे का ना लामे अल्लाह बचाया आप थक पे मेरे का मैं भी थक गया। हूँ रात नबी से न अली पे वंजना न तोरी खैर है खैर अल्लाह से एड़ा जबरदस्त इंतजाम किते। अल्लाह से आखे अलिया तू बिस्तर ते सोन थी, नबी को मैं भी रहना। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। महबूब हाथों में मट्टी उठाएंगे और बाहर निकलकर फेंकेंगे। या अल्लाह चारों तरफ लोग खड़े हैं, ये कैसे फेंकूंगा? रब ने फरमाया फेंकना तेरा काम है, इनकी आंखों को अंधा करना मैं खुदा का काम है। मक्का वाले नबी के कत्ल के दर पे हो गए, मीटिंग हो गई, मशवरा हो गया कि नबी को नौजुबिल्लाह कत्ल कर डालो। 12 कबीले जमा हो गए, नबी के दरवाजे के बाहर आ गए। नबी झुक गए यार ऊंची आवाज से, नबी डर गए। नबी ने मसलिहत का कोई रास्ता इख्तियार किया? वतन छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, घर छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, इलाका छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, ना छोड़ा तो खुदा की वादा निश्चित को नहीं छोड़ा। अपने मिशन को नहीं छोड़ा, अपने काज नजरिए को नहीं छोड़ा। इना मतलब है अगर किन्हीं हालात खराब थी पोवन तो जो है अगर किन्हीं हालात खराब थी वजन घारी चुबारू मान सकते हैं, घारी चुबारू मान सकते नहीं पे याद रहेंगे। देखो मैं असल बात क्या बताना चाह रहा था।
کہ نبی علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے. اللہ کے نبی نے ہجرت کی, صدیق کے گھر گئے, صدیق نبی کے ساتھ گیا. بات یہ بتا رہا تھا ابو سفیان کیوں جنت میں جائے گا, ابو سفیان کے جنت میں جانے کی وجہ کیا بنی. توجہ رہے گی تو میں بات عرض کروں گا اور ختم بھی کرنے لگا ہوں, نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے. تو دیکھو جب رات کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آقا چلے گئے, صبح کا وقت ہوا, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان جمع ہوئے. کہا کہاں گئے محمد. ابو جہل نے کہا محمد کو تلاش کرنا ہے تو ابو بکر کے دروازے پہ چلے جاؤ. اور میں نے بولا اس وقت کے کافر کو بھی پتا تھا اگر نبی کو تلاش کرنا ہے تو صدیق تلاش کر. اگر صدیق مل گیا تو نبی بھی مل گیا. دروازے پہ پہنچے, دستک دی, بیٹی حضرت اسماء باہر آئی. حضرت اسماء سے پوچھا بتاؤ آپ کی ابا جان کہاں ہے. حضرت اسماء نے فرمایا مجھے تو علم نہیں میرے ابا جان کہاں ہے. ابو جہل نے تھپڑ ماری. پھر دوسری مرتبہ دوبارہ پوچھا. جب دوبارہ ابو جہل تھپڑ مارنے لگا نا, ابو سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے کہا تجھ میں کوئی غیرت نہیں ہے, تو ایک چھوٹی سی بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, مکہ کا تو سردار ہے. اسے غیرت دلائی, اس نے ہاتھ روک لیا. تو اس رات ابو سفیان نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء کا دفاع کیا. اس رات جانے والوں میں ابو جہل بھی تھا, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, ابو سفیان بھی تھا. لیکن اس رات صدیق کی بیٹی کا دفاع ابو سفیان نے کیا. رب نے اسے ہدایت دی ہے, اور جنہوں نے صدیق کی بیٹی کا دفاع نہیں کیا ابو جہل بھی مرا, جہنم میں گیا. ابو لہب بھی مرا, جہنم میں گیا. عتبہ, شیبہ مرے, جہنم میں گئے. جنت میں صرف صدیق کی بیٹی کا دفاع کرنے والا ابو سفیان گیا. ہم نے کہا یہ ملتا ہے دفاع کرنا. کیا ملتا, کیا ملتی ہے جنت. سارے جی کو جنت چاہیے وہ چاہ کرو. تو ابو سفیان کو جنت ملی یا نہیں ملی. آنکھ ہاتھ میں اٹھا کے لے کر آیا, یا رسول اللہ آپ نے تین لگایا, میری آنکھ لگا دیجیے. مصطفیٰ نے فرمایا ابو سفیان یہ آنکھ چاہیے یا وہ جنت کی آنکھ چاہیے. اونچی آواز نا, یہ آنکھ چاہیے یا وہ جنت کی آنکھ چاہیے. آقا علیہ السلام سے ابو سفیان نے فرمایا آقا یہ آنکھ پھینک دی ہے, آنکھ دین میں قربان کر دی. فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ جنت کی آنکھ چاہیے. تو میرے بھائیو اپنے مشن اور کاز پر ڈٹ جانا میرے نبی نے سکھایا ہے, پیغام دیا ہے. اگر وقت آ جائے میدان جہاد میں اترنے کا, پھر سامنے لشکر ہزار کا ہو, 313 من کے مقابل ہو, فتح دینے والا اللہ ہوتا ہے. اگر کبھی معرکہ لگ جائے غزوات میں جانے کا, نبی تلوار لے کر میدان میں پہنچ گئے ہیں. کبھی بات مصلحت کی ہو, نبی مصلحت بھی کرتے ہیں, اور جب بات جہاد کی آ جائے نبی تلوار لے کر میدانوں میں نظر آتے ہیں. جب بات آ جائے نبی کی ختم نبوت کی, توجہ ہے, نبی کے تربیت یافتہ کون تھے؟ صحابہ. ہی میں آنکھو, جذبے نہ لاکھو, ہمت نہ لاکھو, جرت نہ لاکھو. کون تھے؟ صحابہ. نبی کے تربیت یافتہ کون تھے؟ اور بابا ختم نبوت کا مسئلہ آیا, صحابہ میدان عمل میں اترے کہ نہیں اترے؟ اور میدان عمل میں اتر کر صحابہ نے اپنی جوانیوں کو قربان کیا ہے, زندگیوں کو قربان کیا ہے. صحابہ کرام نے پاک پیغمبر کی عزت کے لیے, پاک پیغمبر کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہم بھی یہ عزم کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صحابہ کی عزت کے لیے, صحابہ کی ناموس کے لیے جان دینی پڑی, انشاءاللہ دے دیں گے. دو گے یا نہیں دو گے؟ دو گے. آنکھوں چڑھے دے سو, دو گے یا نہیں دو گے؟ دو گے. دو گے یا نہیں دو گے؟ دو گے. نبی کی ختم نبوت پر قربان ہونے والے صحابہ تھے, نبی کی ختم نبوت پر جان نثار کرنے والے صحابہ تھے, نبی کے حکم پر گھر بار چھوڑنے والے صحابہ تھے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی, اللہ کے راستے میں تکالیف اٹھانے والے صحابہ تھے. اے اصحاب محمد
اپنی اولاد نبی پر قربان کی، ہم اپنی اولاد آپ پہ قربان کریں گے۔ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ۔ اب آگا آخری گال ہے، تھوڑی دیر رکو، ایک منٹ۔ اب دعا مخل عبادت، دعا عبادت اب مغز ہے۔ میں علی تک کھڑا کیا، بیٹھے اٹھی دے پہلے آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ میں وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ۔